बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज जैसा कि आपको पता है कि बड़ी ही इम्पॉर्टेंट केस की यहाँ हेयरिंग हुई है और उसमें जो हुकूमती लैतुलाल हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो इस तरीके से दहशतगर्दी है वो भी आपको सामने नज़र आ रही है। जो दहशतगर्दी के मामलात इस टाइम बने हुए हैं जिससे पूरा पाकिस्तान नबर्द अज़मा है, वो भी आपको समझ आ रही है। दहशतगर्दों का मतलब खौफ व हरास फैलाना होता है। इस कौम ने, इस कौम की अफवाज ने पहले भी बड़ी बहादुरी से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। इंशाअल्लाह अभी भी अगर कोई जंग हम पे मुसल्लत की जाएगी तो उसको लड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि कोई भी कौम अपने लोगों की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपने फौजियों की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपने शहरियों की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपनी पुलिस की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपनी वकला, अपनी अदालतों के ऊपर इस तरह के प्रेशर नहीं लाना चाहती। इसलिए ये जहन में रखा जाए कि इमरान खान की जो एंगेजमेंट की पॉलिसी है कि बातचीत हो, तमाम फैक्टर्स के साथ बात करके इस मसले को आगे बढ़ाया जाए, पूरी कौम को एक पेज पे लाया जाए। उस पॉलिसी से आपने देखा दहशतगर्दी के खिलाफ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी भी ज़रूरत है कि जो इमरान खान की पॉलिसी है उसको संजीदगी से लिया जाए और उसको लेने के लिए संजीदगी से फैसला यहाँ पर होना है। जो आइन की वायलेशन की जा रही है इलेक्शन ना करवा कर, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। फौरी इलेक्शन इसलिए ज़रूरी हैं कि जब इलेक्शन होगा तो अवाम ये मुतय्यन करेगी आने वाला रास्ता कि इकॉनमी के हालात हों या दहशतगर्दी के हालात हों, उनसे निपटने के लिए उन्हें किस लीडर की स्ट्रैटेजी बेहतर लगती है। हर पार्टी अपना मंशूर सामने रखेगी, अवाम उस मंशूर में से पिक करेगी और अवाम वोट करेगी कि मुझे इस लीडर का मंशूर, इस पार्टी का मंशूर बेहतर लगता है, तो हमने इस पार्टी को वोट करना है। जब वो उसे वोट करेंगे, वो पार्टी आएगी तो वो अपने मंशूर के मुताबिक इस मामले को हल करेगी। जब वो मुश्किल या आसान फैसले लेगी तो पीछे वोटर सारा खड़ा होगा, अवाम की ताईद उन्हें हासिल होगी, वो तगड़े होंगे। अब तो हुकूमत इस तरीके की है, जिसने किसी को टेलीविजन पर गाली दी उसको पंजाब के अंदर निगरान वजीर का दर्जा दे दिया, जिसको अपने घर वालों को नहीं पता कि उसका कमरा घर में कहाँ है उसको वजीर दे दिया, जिसको मांगने पे कोई साइकिल नहीं देगा उसको वजीर बना दिया। मतलब जिनको कोई पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग ना तो पब्लिक के मसाइल को समझते हैं ना ही। अभी आप अगर हाई कोर्ट आते हैं, आप लोग कवर करते हैं जो मीडिया के हजरात, तो आप देखते हैं कि यहाँ हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई पॉलिटिकल चैलेंजेस वकला के लिए होते हैं। कभी कोई वकील पकड़ लिया जाता है, कभी वकला के इलेक्शन आ जाते हैं, कभी बाहर का कोई इलेक्शन है तो उसमें कोई दो धड़े हैं। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, इनकी अवेयरनेस है पॉलिटिक्स के साथ, इनको पता है इंसानों के साथ डील कैसे करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, अपने और उनके मंशूर के ऊपर एक दरमियाना पॉइंट कहाँ पर लेके आना है। आप ऐसे लोगों को मसनद पे ला के बिठाएंगे जिनका ऐसा कोई काम नहीं रहा, तो वो किस तरीके से इतने गंभीर सिचुएशन में से पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे। तो इसलिए आला अदालतें, जारी बात है यहाँ पर बड़ा प्रेशर है काम का, मैं खुद भी देखता हूँ। मैं तो बल्कि चंद दिन से हाई कोर्ट में अपने मुकदमात जो भुगत रहा हूँ उसमें देख के ये बड़ा, चंद हफ्तों से कहूँगा, बड़ा परेशान हुआ हूँ कि एक एक जज साहब के पास कितना ज़्यादा वर्कलोड है और वो कितनी तवातर से वो केसेस बार बार लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आगे से ब्यूरोक्रेसी और दूसरे लोग जो हैं वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करते और जज साहबान अपनी पूरी जान मार रहे हैं, वकला मार रहे हैं कि इंसाफ की डिस्पेंस हो किसी तरीके से। इसलिए अभी आई अंडरस्टैंड कि अदालत पे बहुत काम का प्रेशर है, लेकिन काश ये तारीख थर्सडे से ज़रा पहले जल्दी, क्योंकि 90 दिन गुजर रहे हैं और 90 दिन में से आपने देखा है कि मैं अगर गलत नहीं 14 को असम्बली तहलील हुई थी, तो आज ऑलरेडी 3 तारीख हो गई है, तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है
تو آپ اگر دیکھیں تو جب دوبارہ یہ لگے گا مقدمہ تو کرتے کراتے یہ مہینہ گزر چکا ہے، تو پیچھے 60 دن رہ گئے ہیں۔ معاف کیجیے گا، پاکستان جو ہے، پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 60-65% حصہ ہے۔ اس میں الیکشن کروانے کے لیے 60 دن پہلے ہی بہت، میں یہ کہوں گا کہ ایک چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے۔ کروایا تو آف کورس جائے گا اور جا سکتا ہے، لیکن ایک چیلنجنگ ٹائم ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جو 90 دن کا ٹائم تھا اس میں سے 30 دن ضائع کیے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے بچا جا سکے۔ ابھی میں بیمار رہا ہوں تو آپ کو نظر آیا کہ میرا گلا ذرا اونچا بولا ہوں تو خراب ہوا ہے، مجھے آپ سے معذرت کرنی پڑی اس پہ۔ ہماری باجی 3 گھنٹے کی گلے کی سرجری کروا کے آئی ہیں اور وہ اتنی زور سے چیخ رہی ہیں کہ مائک کے بغیر ہی آواز بہاولپور سے ملتان آ رہی ہے، اور مائکوں کے بغیر ملتان میں لوگ ویسے ہی بیٹھ کے ان کا جلسہ سن رہے ہیں، اور ان کی آواز زیادہ فیصل آباد آ گئی تو اس لیے حیدر صاحب وہاں سے پی ایم ایل این چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ وہ وہاں سے آئی تھیں بیچاری، دیکھیں کتنی مصیبت میں وہاں سے چلی ہیں۔ ایک بیمار بندہ جو 3 گھنٹے کی سرجری کرواتا ہے، جو سرجری صرف دنیا کے 2 ملکوں میں ہوتی ہے اور دنیا کے کسی ملکوں میں نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے باجی جیسے شہری پائے ہی ان 2 ملکوں میں جاتے ہیں، باقی تو انسان ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اگر باقی جگہوں پہ یہ ہمارا کیمرہ مین جو ہے اس کو بھی وہ گلے کی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ اس طرح کا انسان نہیں ہے، نہ وہ نہ میں، تو ہمارا علاج کرنے کے لیے یہاں پر پھر ہسپتالوں نے وہ والی سرجری رکھی نہیں ہے۔ یہ باجی جڑی تہاڈی سرجری ہے نا، یہ مکر دی سرجری ہے بنیادی طور پہ۔ اللہ تانوں اودے چوں صحت دے، اور بنیادی طور پر اگر واقعی یہ سرجری ہوئی ہے اس میں سے بھی اللہ آپ کو صحت دے، لیکن مقصد اصل یہ ہے آپ کا کہ آپ انتخابات سے بھاگیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو انتخابات میں تاریخ ملے آگے سے آگے، اور آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ اس طرح سے الیکشن کے اندر چلے گئے تو ایک ٹرم ہوتی تھی ضمانت ضبط ہونا، اب میرا خیال ضمانت ضبط نہیں ہونی، ضمانت کے ساتھ کچھ اور ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ ہر صورت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں۔ آپ آئی تھیں ہماری پولیٹیکل پارٹی توڑنے، ہماری تو آپ بہن ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ کے جیسے ہی پاؤں پڑے پاکستان میں، بیچارے شاہد خاقان عباسی صاحب جنہوں نے ایک اصولی موقف لیا ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ آپ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دینے کے در پہ ہیں، حیدر صاحب میں نے آپ کو بتایا پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں، آپ کے بیشتر اور ایم پی اے ایم این ایز جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں، لیکن یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو پہلے بہت سارے لوگ ہیں جو آپس میں ٹکٹوں پہ لڑ رہے ہیں، تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اس جگہ پہ ایڈجسٹ کرنے کی۔ تو باجی آپ پارٹی توڑنے آئی تھیں، لیکن آپ نے عوام سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ بالکل پولیٹیکل پارٹی توڑنے آئی تھی، لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کا نام پی ٹی آئی نہیں ہے جس کو آپ توڑنے آئی تھی، اس کا نام پی ایم ایل این ہے جس کو آپ توڑنے آئی تھی۔ اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑے شاندار طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کو توڑ دیا ہے۔ جی پولیس جو ہے نا جس کو جی میں نے کہہ دیا کہ ہمارے جو بہادر افواج۔ اچھا ایک بات رہ گئی جو بہت ضروری ہے، عامر سعید راں جو ہیں وہ اس بار کے سیکرٹری رہے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں ہائی کورٹ میں، وہ ایک بڑے معزز وکیل ہیں، وہ اس ٹائم قابل گرفت ہیں۔ میری صرف استدعا عدالتوں سے یہی ہے کہ ان کے مطابق، قانون کے مطابق ان پہ کارروائی ہو اور ان کی جلد جو ہے بازیابی ہو سکے تاکہ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکے۔ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، چیف الیکشن کمشنر پر آپ کا اعتماد ہے؟ آپ ان کے اندر دیکھیے بات یہ ہے کہ 90 دن کے اندر جو الیکشن ہے وہ آئین کہتا، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے کہا آپ کہتے ہیں الیکشن کروائے جائیں، جو آپ کا آئین ہے وہ کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں، اس کے اندر کوئی اور ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ اس لیے کرائیں یا اس لیے کرائیں۔ تو الیکشن تو ہر صورت کرنے چاہیے، کرنے ہوں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو آئین کی پامالی ہوگی۔ الیکشن کمشنر پر آپ کا اعتماد ہے؟ آپ کا یہ میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ اس سے یہ سوال ریلیونٹ نہیں ہے۔ میں کہہ دوں اعتماد ہے، میں کہہ دوں نہیں ہے، تو کیا الیکشن آگے پیچھے ہو جائے گا؟ میں نے آپ کو کہا کہ آئین یہ کہتا ہے، تو آپ ایک غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے جو بڑا مسئلہ ہے۔ بڑا مسئلہ اس ٹائم آئین ہے۔
اگر تو آئین میں گنجائش ہے، فار ایگزامپل مجھے کسی پہ اعتماد ہے نہیں ہے، مجھے آئین میں یہاں پر اگر عدالت عالیہ میں میرا کیس ہے، مجھے بینچ پہ اعتراض ہے، بینچ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے اعتراض کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اگر بینچ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں سننا ہے ہم نے، تو میرے پاس کیا کوئی چوائس ہے اس کے بعد؟ نہیں ہے، مجھے اپنا مقدمہ سنانا ہے. اسی طریقے سے آئین میں یہ کہ الیکشن ہونا ہے. آپ کیونکہ آپ کا اس ٹائم شرارت کرنے کا دل ہے کہ میں الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی بات کروں، چیف الیکشن کمیشن کے، اور آپ بجائے الیکشن 90 دن میں کرانے کے آپ وہ ساری بات اٹھا کے چیف الیکشن کمیشن کی طرف لے جائیں، تو یہ شرارت بازی نہ کیا کریں. آج کل پکڑ دکڑ کا موسم ہے. اے پی این این والوں کی بھی واری آ جانی ہے، صرف ساڈی نہیں آنی. اے سلیمان صاحب اے تہاڈی واری بھی آنی ہے میری جان. یہ کلا گل نے نہیں چکے جانا، اے سلمان صاحب نے بھی چکے جانا ہے. نہ شرارتاں کرو یہو جیاں، باز آ جاؤ تسی. اور کوئی بات جی؟ بہت شکریہ آپ کا.